السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ دوستو، میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد پہلا قبر کے اندر سوال ہوگی من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس وقت ہمارا نماز ہی کام آئے گی، اسی لیے پہلے سے تیاری کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 100 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 ظرف یاد کیے، ان میں سے ایک تو میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرے کو بھی ظاہر کر دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ فائدے: دوسرے ظرف کا تعلق برے حاکموں سے تھا، چنانچہ کچھ روایتوں میں اس کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 100 صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 33 علم والوں کی بات سننے کے لیے چپ رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 101 جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر ان سے فرمایا، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ لوگوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ فائدے: اسے مراد کفر حقیقی نہیں بلکہ کافروں کا ساکام مراد ہے، ورنہ مسلمان کو قتل کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اس قتل کو حلال سمجھتا ہے تو ایسا انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ حدیث نمبر 101 صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 34 جب عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون زیادہ جاننے والا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ حدیث نمبر 102 بیہ بن فواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ ایک دن نبی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں ہوں۔ اللہ نے ان پر ناراضگی جتائی کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا۔ پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں ایسا ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ نے کہا، یا اللہ، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی کو تھیلی میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ روانہ ہوئے اور ان کا نوکر یوشع بن نون بھی ساتھ تھا۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلی میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران مچھلی تھیلی سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے موسیٰ علیہ اور ان کے نوکر کو اچنبھا ہوا۔ پھر دونوں باقی رات اور ایک دن چلتے رہے۔ صبح کو موسیٰ علیہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تک اس جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہ کی۔ اس وقت ان کے
नौकर ने कहा, क्या आपने देखा कि जब हम पत्थर के पास बैठे थे तो मछली निकल भागी थी और मैं उसका जिक्र करना भूल गया। मूसा अलैहि ने कहा, हम तो इसी की तलाश में थे। आखिर वो दोनों खोज लगाते हुए अपने अपने पैरों के निशानों पर वापसी लौटे। जब उस पत्थर के पास पहुंचे तो देखा कि एक आदमी कपड़ा लपेटे हुए यहाँ अपने कपड़ों में लिपटा हुआ है। मूसा अलैहि सलाम ने उससे सलाम किया। खिज़िर अलैहि सलाम ने कहा, तेरे मुल्क में सलाम कहाँ से आया? मूसा अलैहि सलाम ने जवाब दिया कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं मूसा हूँ। खिज़िर अलैहि सलाम ने कहा, क्या बनी इसराइल के मूसा हो? उन्होंने कहा, हाँ। फिर मूसा अलैहि सलाम ने कहा, क्या मैं इस उम्मीद पर तुम्हारे साथ हो जाऊं कि जो कुछ हिदायत की तुम्हें तालीम दी गई है वो मुझे भी सिखा दोगे? खिज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ रह कर सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला ने एक किस्म का इल्म मुझे दिया है जो तुम्हारे पास नहीं है, और आपको एक किस्म का इल्म दिया जो मेरे पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करने वाला पाओगे और मैं किसी काम में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर वो दोनों समंदर की किनार चले। उनके पास कोई कश्ती न थी। इतने में एक कश्ती गुजरी। उन्होंने कश्ती वाले से कहा कि हमें सवार कर लो। खिज़िर अलैहिस्सलाम ने पहचान लिए गए, इसीलिए कश्ती वाले ने बगैर किराए लिए बिठा लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे बैठ गई। उसने समंदर में एक दो चुंच मारी। खिज़िर अलैहिस्सलाम ने कहने लगे, ए मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म से सिर्फ चिड़िया की चोंच की मिक़दार हिस्सा लिया है। फिर खिज़िर अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्त उखाड़ डाला। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इन लोगों ने तो हमें बगैर किराए के सवार किया और आपने ये काम किया कि इनकी कश्ती में छेद कर डाला ताकि कश्ती वालों को डुबा दो। खिज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने न कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरी भूल चूक पर पकड़ करके मेरे कामों में मुझ पर तंगी ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का पहला इतराज भूल की वजह से था। फिर दोनों कश्ती से उतर कर चले। एक लड़का मिला जो दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था। खिज़िर अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़कर अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक मासूम जान को नाहक कत्ल कर दिया। खिज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आपसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा। इब्ने कैना कहते हैं कि पहले जवाब के मुकाबिल इसमें ज़्यादा ताक़ीद थी। फिर दोनों चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे जहां
وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا۔ گاؤں والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم چاہتے تو اس پر مزدوری لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے بولے، بس یہاں سے ہمارے تمہارے بیچ جدائی کا وقت آ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ فائدے: حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ تھے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ اس بات کو اللہ کے حوالے کر دیتے، چنانچہ ان کا مقابلہ ایسے انسان سے کرایا گیا جو ان سے درجے میں کہیں کم تھا، تاکہ پھر کبھی اس قسم کا دعویٰ نہ کرے۔ حدیث نمبر 102 صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ دوستو، میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد پہلا قبر کے اندر سوال ہوگی، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس وقت ہمارا نماز ہی کام آئے گی، اسی لیے پہلے سے تیاری کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 35، جو عالم بیٹھا ہو اس سے کھڑے کھڑے سوال کرنا۔ حدیث نمبر 103، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں لڑنا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سے کوئی غصہ کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی عزت کی خاطر جنگ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی اس لیے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو تو ایسی لڑائی اللہ کی راہ میں ہے۔ فائدے: مطلب یہ ہے کہ اگر شاگرد کھڑا ہو اور استاد بیٹھے بیٹھے اس کو جواب دے دے تو اس میں کوئی برائی نہیں، بشرطے کہ خود پسندی اور گھمنڈ کی بنا پر ایسا نہ کرے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے سوال کرنا بھی ٹھیک ہے، اور یہاں سوال کھڑے کھڑے کیا گیا تھا۔ حدیث نمبر 103 صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ دوستو، میں آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد پہلا قبر کے اندر سوال ہوگی، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس وقت ہمارا نماز ہی کام آئے گی، اسی لیے پہلے سے تیاری کرے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 104، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈروں میں چل رہا تھا اور آپ حضور کی چھڑی کے سہارے چل رہے تھے۔ راستے میں چند یہودیوں پر گزر ہوا،
انہوں نے آپس میں کہا کہ ان سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم ایسا سوال نہ کریں کہ جس کے جواب میں وہ ایسی بات کہے جو تمہیں نہ گوار گزرے۔ بعض نے کہا ہم تو ضرور پوچھیں گے۔ آخر ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، روح کیا چیز ہے؟ آپ خاموش رہے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے اور خود کھڑا ہو گیا۔ جب وحی کی حالت جاتی رہی تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے مالک کا حکم ہے اور اس کی حقیقت یہ نہیں جان سکتے کیونکہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ فائدہ امام عامش کی قرآت میں یہ آیت غائب کے سیغے سے پڑھی گئی ہے جو ساز ہے، متواتر قرآت کتاب کے سیغے سے ہے۔ حدیث نمبر 104 صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد